بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس اے ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ آج الحمدللہ 25ویں روزے کا پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور افطار کی جانب ہم رواں دواں ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب سے، جو کہ ہمارے مرکزی جماعت اہل سنت حویلی علاقہ کے نائب صدر ہیں اور ہمارے علاقہ کے بہت ہی خوبصورت اور ہر دل عزیز عالم دین ہیں، جامع مسجد بشارت کے خطیب و امام ہیں۔ میں جناب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے ایک نوجوان ثناء رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی حیدر صاحب۔ آپ کو بھی میں پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے ہوا چاہتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں درخواست کروں گا جناب حافظ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا ہمارا نبی، 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 اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے
والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب علی حیدر صاحب۔ ناظرین، آج ہم تیسرے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں موجود ہیں، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اعتکاف بھی لوگ بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور اپنی گریہ وزاری پیش کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ اور دوسرا، اس عشرہ میں سب سے جو افضل رات ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اور اس میں ملائکہ جو ہیں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے عشرہ میں خود بھی اور اپنے گھر والوں سمیت سخت محنت کے لیے اپنی کمر جو ہیں وہ کاس لیا کرتے تھے۔ تو رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں، ان 2 عشروں میں ہم نے جو غلطیاں کی، کوتاہیاں کی، جو غفلت کی، ہمیں اس تیسرے عشرے میں اس کا تدارک کرنا ہوگا، اور اپنی عبادات کو یقینی بنا کر نیکیوں سے اپنا دامن مراد بھر کر آخرت میں سرخرو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی وجہ سے ہی ہم جہنم سے اپنی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلہ کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہوا ہے حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب سے۔ میں جناب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آج کے حوالے سے حضور جہنم سے آزادی کے لیے، دوزخ سے رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے تو پیکج بہت ہیں رمضان المبارک میں، تو اس حوالہ سے پی ایس اے ڈیجیٹل کے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ ونسلم علیک یا حبیب اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت العالمین۔ اس یہاں سے ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے میں پی ایس اے ڈیجیٹل کے روح رواں الحاج محمد احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے یہ عظیم پروگرام چلا رکھا ہے اور لوگوں کو اس بات کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ نیکی کی طرف آؤ، لوگوں آؤ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، لوگوں آؤ اللہ سے لو لگا لو، لوگوں آؤ سرکار کے غلام بن جاؤ۔ صرف یہی منشا ہے، یہی تمنا ہے ان کی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں پی ایس اے ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں، آپ سے مخاطب ہوں، اور تمام حاضرین و ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ تعالی۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع قبلہ صاحب نے جس کا انتخاب فرمایا اور حکم نامہ جاری کیا، جہنم سے آزادی۔ تو حضرات محتشم سامعین و ناظرین، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے علی شان ہے کہ پہلا عشرہ یہ رحمت کا عشرہ ہے جو ہم گزار چکے ہیں، اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، واوسط و مغفرہ،
اور تیسرا عشرہ جو جاری و ساری ہے جس کا 25واں روزہ ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وآخرہ عتق من النار، یہ آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں 28واں پارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اس بات کو واضح ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، رب کائنات نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، بے ایمان کو نہیں، ایمان والوں کو فرمایا ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم سے بچاؤ۔ جہنم ایک قسم کی ایک سزا ہے، گناہوں سے جو انسان گناہوں سے لت پت ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک صاحب مشکات نے نقل فرمایا ہے، اور صفحہ نمبر 15 پہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شاہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، معبود حقیقی بھی وہ ہے، مسجود حقیقی بھی وہ ہے، عبادت بھی اسی کی ہے اور سجدہ بھی اسی کو ہے۔ جس نے اس بات کا یقین رکھا، اس بات پہ ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، فرمایا کہ اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ ایک اتھینٹک حدیث پاک ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے، سامعین و ناظرین پی ایس ڈیجیٹل کے جو ملاحظہ فرما رہے ہیں، توجہ سے بات کو سننا ہے، غور سے سننا ہے، کیونکہ عشرہ آخری ہے، آج یہ ہمیں انعامات کا عشرہ ہے اور جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب میرے آقا سے فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 بندوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ شام کو آزاد فرما دیتا ہے، جہنم سے ان کی بخش فرماتا ہے، آزاد فرما دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 10 ہر روز رب ذوالجلال، اب دوستو کتنا کرم ہے رب ذوالجلال کا، میرے آقا کا کتنا کرم ہے اپنے امتی پہ، اللہ کا کتنا کرم ہے اپنے بندے پہ، رب ذوالجلال اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جہنم میں داخل ہو جائے، اللہ نہیں چاہتا، اللہ کو کیا ہے کہ اپنے بندے کو جہنم میں جلائے۔ اللہ تو رحمان ہے نا، وہ مالک رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے۔ یہی بات میاں صاحب فرماتے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا، لاکھ گناہ میرا مالک ویکھے تے سب تے پردے پاون والا۔ مالک کو کیا ہے، وہ کیا اس کو کیا ملے گا بندے کو جہنم میں پھینک کر، وہ تو چاہتا ہے جہنم سے بچ جائے، میرا بندہ جہنم سے بچ جائے، یہی بات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مشکات کی حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جب انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما، تو جہنم آگے سے عرض کرتی مولا یہ تجھ سے مجھ سے یہ پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے، یا اللہ مجھ سے بچا لے، اس کو مجھ سے بچا لے، یا اللہ اس کو جہنمی نہ بنانا۔ اب جہنم بھی کہتا ہے یا اللہ جہنم نہ پھینک رہا، یہ کیونکہ پناہ مانگ رہا ہے۔ تو حضرات گرامی کا سامعین و ناظرین، جب انسان اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے، بڑی جامع اور معنی دعا ہے، بڑی جامع اور قرآن پاک کی دعا ہے، ہمیشہ اللہ ہمیں یہ دعا مانگنے کی توفیق، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ دعا ہے۔ تو ایمان سے بتائیے جس کو میرے آقا پسند فرمائے اس پسند میں شک ہو سکتا ہے؟ جس کو میرے آقا پسند فرمایا، اور ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں۔ ایک صحابی تھے نا، اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ جو مجھے قیامت میں عذاب دے رہا ہے وہ دنیا میں عذاب دے لے، تو میرے آقا سے پتہ چلا، میرے آقا اس گھر میں تشریف لے گئے۔ کتنا وہ عظمت والا صحابی جس کے گھر میں میرے آقا تشریف لے جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابی کون سی دعا مانگی؟ یا رسول اللہ یہ دعا مانگا۔ فرمایا ایسی دعا مت مانگا کرو، ایسی دعا مت مانگا کرو، کیا تم اللہ کا عذاب برداشت کر لو گے؟ اللہ کا عذاب برداشت کر لو گے؟ ایسی دعا نہ مت مانگا کرو، ایسی دعا مت مانگا کرو، بلکہ یہ دعا مانگو، قرآنی دعا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، اے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ یہ خصوصی طور پہ جو ہے یہ آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اب دیکھیے جب ہر روز رب ذوالجلال 10 لاکھ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، جس میں جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے،
ایک نہیں، دو نہیں، 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب آخری عشرہ کا آخری دن ہوتا ہے، یعنی جب آخری دن ہوتا ہے تو رب ذوالجلال جتنا ہر روز اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، سارے مہینہ کا حساب لگا کے اس دن اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، جہنم سے آزاد. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی گواہی دیتا ہے، میری رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو رب ذوالجلال اس پہ جہنم کی آگ کو آرام فرما دیتا ہے، جہنم کی آگ کو آرام فرما دیتا ہے. اور اب دیکھیے تو اب جہنم بھی پکارتی ہے یا اللہ اس کو بچا لے، اس کو بچا لے. اور میرے آقا علیہ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ سامنے میرے پاس حدیث پاک موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی فرمایا کہ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي قَلْبِهِ وَزْنًا شَعِيرَةً مِنْ خَيْرٍ. فرمایا کہ جس نے لا الہ، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دوزخ سے نکالے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا. اور میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، سارے انبیاء نفسی نفسی کرتے ہوں گے اور میری زبان پہ امتی امتی ہوگا. امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت میں لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سر کو اٹھائیے، سل توتا اشفع تشفع. یہ بھی جہنم سے آزادی کا یہ پروانہ ملے گا قیامت والے دن میرے آقا علیہ السلام کی امت کو. اور میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ فرمایا پیارے محبوب مانگیے، جو مانگا آپ کو دیا جائے گا، مانگے. میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ سے مانگتا رہوں گا، مانگ تو مجھے اذن دیا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا میرے محبوب جو جہنم میں جا چکے ہیں آپ کے امتی، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں. حتیٰ کہ میں ساروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دوں گا، ایک امتی بھی باقی رہے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، حتیٰ کہ اس سے کم بھی ایمان ہوگا، میں اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا. یہ آخری عشرہ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ استغفار کریں. آخری عشرہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے آج جو کچھ پیچھے ہو چکا، جو ہم نے ماہ رمضان میں کچھ نہ کر سکے، یہ آخری عشرے میں سب کچھ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور جہنم سے آزادی کی معافی مانگے، کیونکہ رب ذوالجلال کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے آنا تیرا کام ہے، آنکھوں سے آنسو بہانا تیرا کام ہے، گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں التجا کرنا تیرا کام ہے. اب التجا تو کرے گا، آنکھوں سے آنسو تو بہائے گا، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر تو جنت کا حقدار بنا دوں گا. اب دیکھیے میرے آقا علیہ السلام فرمایا کہ آخری دوزخی اور آخری جنتی کا اللہ سے مکالمہ ہوگا. یہ شاید آپ نے پہلے حدیث سنی، علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور میں اپنے انداز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حدیث پاک آخری مکالمہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے ہم اپنے مالک رب ذوالجلال کا دیدار کیسے کریں گے، دیدار کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا 15ویں رات کے چاند دیکھنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ 14ویں 15ویں رات میں؟ فرمایا ایسے کوئی نہیں شک ہو سکتا. فرمایا اگر بادل نہ ہوں تو پھر چاند کیسے صاف نظر آتا ہے؟ جوبن بھی ہوتا ہے 14ویں کا چاند، تو اس میں شک ہے، شبہ ہے کہ آپ نظر نہیں آئے گا؟ یا رسول اللہ کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر سورج نکلے اب بادل نہ ہو تو سورج کے دیکھنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ صاف نظر آتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیسے شک ہو سکتا ہے، کیسے شبہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایسے قیامت والے اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اپنے بندوں کو دیدار کروائے گا. اس طرح معبود برحق رب ذوالجلال دیدار کرو گے تم، اور قیامت کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، قیامت کے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. اور پھر پروردگار کہنا فرمائے گا جو کوئی جس کو پوجتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے، جس کی عبادت کرتا تھا، جو سورج کو پوجا کرتا، سورج کی پوجا کرتا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، جو چاند کی پوجا کرتا اس کے ساتھ ہو جائے، جو آگ کی پوجا کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جائے، اور جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے. الگ ہو جائیں گے لوگ. جب الگ ہو جائیں گے نا تو فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے رب ذوالجلال فرمائے گا تمہارا رب، فرمائے گا وہ کہیں بے شک تو ہمارا رب. پھر ان کو بلایا جائے گا جو ساری زندگی اللہ اللہ کہتے رہے، ساری زندگی اللہ کو پکارتے رہے، ساری زندگی لا الہ الا اللہ کا ترانہ گاتے رہے، ساری زندگی زبان پہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے. تو پھر اس وقت جو ہے اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو میری عبادت کرنے والے تھے، وہ کہاں ہیں جو میری تعریف کرنے والے تھے، وہ کہاں ہیں لوگ جو مجھے معبود حقیقی ماننے والے تھے، وہ کہاں ہیں لوگ جو مجھے مسجود حقیقی ماننے والے تھے، وہ
کہاں ہیں لوگ جو زبان پہ کہتے تھے صرف ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، ہمارا مسجود ایک ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو پھر بلایا جائے گا ان کو پل صراط پہ، اور دونوں کے بیچ ایک فاصلہ رکھا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلُ مَن يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ بِأُمَّتِي وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا أَحَدٌ، فرمایا کہ سارے رسول اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی کلام نہیں کرے گا اللہ پاک سے، کوئی کلام نہیں کرے گا، ہر زبان پہ یہ ہوگا سلم سلم سلم، یا اللہ سلامتی کر، یا اللہ سلامتی کر، سلامتی چاہیے، سلامتی چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوزیوں میں سے بعض کو فرما کر دوزخ سے نکالے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ دوزخ کی طرف سے جاؤ اور جو دوزخ میں ہے اس کو نکال کر لے آؤ، نکال کر لے آؤ۔ جب نکال کر لے آئے گا تو رب ذوالجلال وہ پہچان کیا ہوگی؟ دوزیوں کو اس کے سجدے پہ، پیشانی پہ سجدوں کے اثر ہوں گے، نشان ہوں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں جو دنیا میں انسان سجدہ کرے گا وہ سارا جسم گل جائے گا، سارا جسم سڑ جائے گا، لیکن ایک پیشانی بجے گی جس میں سجدے کا اثر ہوگا، جس میں سجدے کا نشان ہوگا، سجدے کا نشان ہوگا، اور وہ سجدے کا مقام کو نہیں کھا سکے گی۔ تو اس کے بعد تو فرمایا کہ یہ جو ہے سجدے کا اثر باقی رہیں گے اور لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ آدمی کا سارا بدن آگ سے جو ہے وہ آگ کھا لے گی، لیکن سجدے کا نشان باقی۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں سجدہ ہوگا قیامت والے دن وہ سجدے کی جگہ اللہ کے جہنم کی آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے آج دنیا میں سجدہ کر لے، ہمیں چاہیے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، ہمیں چاہیے آج اللہ کو منانے، ہمیں چاہیے آج اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو جب انسان سجدہ کرتا ہے، یہ سجدہ یہ ہے سجدے والی، اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ فرماتا فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ دباؤ بربادیاں کرے گا، یہ ننگا فساد کرے گا، آپ دیکھو یہ اس بندے نے میری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا لیا ہے، گواہ ہو جائے میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دی۔ یہ حیات سجدے والی اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ اور فرمایا دوزخ سے نکالے جائیں گے، پھر آب حیات ڈالا جائے گا۔ جب دوزخ سے نکلیں گے، فرشتے نکالیں گے، اس پہ آب حیات ڈالا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تو اس طرح ابھریں گے جیسے یعنی دانا نالے کے کچرے کوڑے سے ابھرتا ہے، اس طرح صاف ستھرے نکلیں گے، صاف اور نکلیں گے، کیونکہ آب حیات ڈالا جائے گا نا، سارا جسم درست ہو جائے گا۔ دوستو اللہ کا کتنا کرم ہے بندے پہ، کتنا مالک کا کرم ہے بندے پہ۔ رب ذوالجلال کی چاہت پھر بھی ہوگی میرا بندہ جہنم میں نہ رہے، جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہ جہنم میں نہ رہے گا۔ تو آخر میں اس دوستی کا اللہ سے مکالمہ ہوگا۔ بات موضوع لمبا ہے، مختصر کرتا ہوں۔ مکالمہ کیا ہوگا؟ ایک دوسرے عرض کر کے یا میرے مالک میرا منہ دوزخ سے پھیر دے، میرا منہ دوزخ سے پھیر دے، کیونکہ اس کی بدبو مجھے بار بار مار دے رہی ہے، اس کی جن چمک مجھے جلائے دیتی ہے۔ یا اللہ اب تو کرم کر دے، مولا تو نے مجھے جہنم سے نہیں، اس سے کرم کر دے، میرا منہ جہنم سے پھیر دے۔ پھر اللہ فرمائے گا اگر اس کا منہ جہنم کی طرف سے پھیرا جائے گا، جب پھیرا جائے گا نا، جب وہ جنت کی طرف منہ کرے گا نا، پھر وہ وہاں کی بہاریں تر و تازہ عیش و عشرت دیکھے گا، ہاں جی عظمت دیکھے گا، بہار دیکھے گا، ٹھنڈی ہوائیں دیکھے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ قول و اقرار کرے گا، ہاں جی آخر میں جب جنت کی طرف دیکھ کر کہے گا یا اللہ، جب تک اللہ نہیں فرمائے گا خاموش رہے گا۔ کیا رہے گا؟ خاموش رہے گا۔ پھر دوسرا معروض کرے گا، پیش کرے گا یا رب مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، جنت کے، اب تو نے جہنم سے نکالا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ رب اللہ فرمائے گا اوے تو قول اقرار نہیں کیا، یا اللہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اب تو کیا کر رہا ہے؟ کوئی درخواست نہیں کروں گا، اب تو کہہ رہا ہے۔ تو دوست کی پتا کیا کرے گا؟ آخری جنتی اور آخری دوست کی جو ہے وہ رہے گا، تو وہ کیا کرے گا؟ یا رب بے شک مر کیا تیری رحمت وسیع نہیں ہے؟ کیا یار کتنا کمال ہے جملہ، کیسا سوچ ہوگی، اور سوچ بھی اللہ کی طرف سے آئے گی، میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت؟ اب اللہ تو ہی حساب بتا دے، تو ہی حساب کر کے بتا دے مجھے تیری رحمت زیادہ یا میرے گناہ زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے دوستو بھائیو۔ اللہ مایوس لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں یہ امید رکھنی چاہیے اللہ معاف فرمائے گا، کیونکہ وہ تو رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، مہربانی فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ تو فرمائے گا ساری مخلوق میں یا اللہ، وہ دوست کی کہے گا یا اللہ ساری مخلوق میں میں ایک ہی بے نصیب ہوں، میں ہی بد نصیب ہوں۔ اب کتنا یار مکالمہ ہے، اللہ سے بات کر رہا ہے، دوست کی دوست کو نکالا پھر بات کر رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے اچھا اگر میں تیری یہ درخواست بھی پوری فرما دوں
پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا. لاڈ ہو گیا نا, صحیح, پیار آ گیا نا اللہ کو اپنے بندے پہ. جب بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی, تو اللہ فرماتا ہے بتا عبدی یا عبدی, بتا میرے بندے کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ کو پیار آ جائے گا. اللہ فرمائے گا لاڈ سے کیا اور سوال تو نہیں کرے گا, اور کیا اور تو نہیں مانگے گا. تو وہ کہا یا اللہ ہرگز نہیں, تیری برگوئی قسم ہے اب کچھ نہیں مانگوں گا. جو اللہ فرمائے گا اس کو منظور قول و اقرار کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر جنت کے دروازے پر لے جائے گا, جنت کے دروازے پر پہنچائے گا. جب وہ جنت کے دروازے پہنچے گا نا, تو وہاں کی بہوریں رونقیں تر و تازگی دیکھ کر نا, جنت جتنی دیر رہے گا اللہ کو منظور خاموش رہے گا. پھر تیسرا کال کرے گا, پھر تیسرا معروضہ پیش کرے گا, یا اللہ تو پروردگار ہے, تو مالک ہے, تو خالق ہے, اے اللہ مجھے جنت ہی پہنچا دے. اب جہنم سے نکالا ہے مجھے, ہاں جی جنت کے دروازے پہ لے آیا ہے, یا اللہ اب کون سی کمی ہے تیری بارگاہ میں, اب مجھے جنت میں ہی پہنچا دے نا, جنت میں پہنچا دے. تو پھر اللہ فرمائے گا وے حقا شبن آدم فما آزرکا علیسا قد آتیت الادی والمیساک اللہ تصلا غیر اللذی آتیت. وہ تو کیسے مزاق کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے, ہاں جی تو کیا کہتا ہے, بار بار پھر اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے. ہاں جی تو نے ایسے قول قرار نہیں کیا تھا. اب اور درخواست نہیں کروں گا, یا اللہ بس تھوڑی سی معذرت, تھوڑی سی, یا اللہ مہربانی فرما دے, مجھے جنت میں داخل فرما. یا اللہ یار کیسا. سامنے ناظرین آپ محظوظ ہو رہے ہیں نا میری بات سے, شاید حدیث آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی, علماء سنتے رہے ہوئے. یہ مکالمہ دوست کی کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا, یہ مکالمہ پیش کرے گا. اللہ فرمائے یار تو کیسا بندہ ہے, کیسا بندہ ہے, بار بار قول اقرار بھی کرتا ہے, پھر دوڑتا ہے. یا اللہ تو مہربانی کرنے والا ہے نا, ہاں جی تو رحیم ہے نا, تو کرم فرمانے والا ہے. تو پھر کیا ہوگا, تو بے شک میرا مالک مجھے اپنی ساری مخلوق میں سے بے نصیب مت بنا. اللہ اکبر. پھر بھی تڑپ باقی ہے, پھر بھی تڑپ باقی ہے, پھر بھی یا اللہ ساری مخلوق میں سے صرف میں ہی بے بد نصیب ہوں. ہائے ہائے ہائے. یا اللہ میں بے نصیب ہوں, یا اللہ میں ہی بد نصیب ہوں. یا اللہ تو رحمان ہے, تیری رحمت میں کمی کوئی نہیں ہے. یارو آخری اشرا میں پکار کے کہہ رہا ہے. سامنے ناظرین آخری یہ پکار یہ رحمت ہم سے جا رہی ہے, یہ مہمان مہینہ ہم سے جا رہا ہے, جدا ہو رہا ہے, ہمیں تاکہ مفارقت دے رہا ہے. آج 5 دن باقی ہے, پیچھے کر لو کمائی کر لو, اللہ کی رحمتیں لوٹ لو, جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل کر لو. آج وقت ہے, کل یہ وقت آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا, کل پچھتاوا ہوگا, پھر حسرت بھری نگاہ سے دیکھا جائے گا, پھر اللہ کی رحمتیں پھر کبھی شاید ہم مانگ لیں گے. لیکن آج اللہ فرماتا ہے میرے بندے مانگ, جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. کل ہم مانگیں گے, پھر اللہ اپنی مرضی سے عطا کرے گا. آج اللہ فرما رہا ہے بندے مانگ, بندے مانگ. آج وقت دیا جا رہا ہے, آج ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے دوستو بھائیو. ہاں جی پی ایس ڈیجیٹل کے ناظرین و سامعین حاضرین, آج ہم وقت نہیں کریں گے, کل ہم سے وقت نکل جائے گا. آخری جملے فرمایا کہ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں مذاق کرتا ہے فیضحک اللہ عز وجل. یہ جملہ سننے والا ہے, پھر اللہ اپنی شان کے مطابق ہنسی فرمائے گا. ہائے ہائے اللہ خوش ہوگا, یار میرا بندہ مجھ پہ کتنا یہ اعتماد کر رہا ہے, توکل بول رہا ہے. یا اللہ اب تو جنت کے کنارے پر پہنچا چکا ہے, دروازے پہنچ چکا, بس جنت میں بھی پہنچا دے, جنت میں داخل فرما دے. جنت سے نکالا ہے, جنت میں داخل فرما دے. اور فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق ہنس دے گا, اس کو بہشت میں جانے کی اجازت ہو جائے گی. یار کتنا وہ خوش نصیب ہے. جہنم سے نکلا, چلتا جنت کے دروازے پہ آ گیا. معذورات پیش کی, معروضات پیش کی. کرنے کے بعد اللہ نے اس کی بات کو مان لیا. بندہ اللہ اپنے بندے کی بات کو مانتا ہے, لیکن بندہ جب اللہ کی بات میں عرض کرے تو صحیح, آنکھوں سے آنسو بہائے تو صحیح, اللہ کو منائے تو صحیح. تو فرمایا کہ یہ اللہ فرمائے گا اچھا کچھ اور مانگ, تب تو جنت میں جانے کی اجازت. تب فرمایا رشاور میں کچھ اور مانگ, اور تمنا کر آرزو ہے, پہلے مانگ رہا یا اللہ مجھے جہنم سے نکال لے, اب تو جنت میں پہنچا دے, جنت دروازے پہنچا دے. اب کچھ اور مانگ, اور کوئی آرزو ہے تو اور کوشش کر, تمنا کر, اور مانگ. اللہ فرمائے گا یا اللہ, بندہ کہے گا یا اللہ بس. اللہ فرمائے گا اور بھی کچھ مانگ لے, یہ بھی تیری آرزو ہے, یہ بھی مانگ. پھر اللہ خود فرمائے گا یہ بھی مانگ, اور یہ بھی مانگ, اور یہ بھی مانگ. اللہ اپنی طرف سے فرمائے گا بندے اب تو نے پہلے خود مانگا تھا, اب میں تجھے بتا رہا ہوں یہ بھی مانگ لے, یہ بھی مجھ سے لے لے, یہ بھی مجھ سے لے لے, یہ بھی مجھ سے لے لے. دوستو کتنا کرم ہے اللہ پاک کا اپنے بندے پہ, کتنا کرم ہے میرے مصطفیٰ کا اپنے امتی پہ.
ہاں جی لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا، ہم کرم ہو گیا. اور فرمایا اللہ فرمایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا بڑا قال لک ذالک ہاں جی عشرۃ امثالھا، اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ تجھے عطا فرمائے گا، 10 گنا اور بھی عطا فرمائے گا. اور ایک دوسرے باغ میں آتا ہے جو شخص بیسٹ میں کوئی جگہ رہنے کے لیے تلاش کرتا رہے گا، پھر اسے کوئی گھر نہیں ملے گا. لوگ اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے، کوئی گھر نہیں ملے گا. آخر کار جو ہے نا وہ تلاش کرتے کرتے پھر اللہ حکم دے گا، پھر بھی اللہ نہیں چھوڑے گا بندے کو. اب جنت پہ پہنچایا پھر بھی نہیں چھوڑا، پھر اللہ حکم دے گا اوے میرے فرشتوں اس کو گھر نہیں مل رہا، جنت میں گھر نہیں مل رہا، اس کو پکڑو اس کے گھر پہنچایا. یارو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص. پہلے بد نصیب تھا، اب اتنا خوش نصیب ہے، فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک گھر میں پہنچائیں گے. اور وہ گھر کیسا ہوگا؟ جنت کا گھر کیسا ہوگا؟ جنتی کو جنت میں کیسا مقام ملے گا، کیسا گھر ملے گا؟ فرمایا کہ دنیا سے 10 سے زیادہ اس کا گھر وسیع اور کشادہ ہوگا، کشادہ ہوگا. سبحان اللہ، اللہ کا یہ خاص کرم ہے. اس سے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے خاندان کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، ہر شخص کو جہنم سے بچاؤ. جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کو تبلیغ کرو، کوشش کرو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے یہ جہنم سے بچ جائے، جہنم سے بچ کر یہ جنت میں داخل ہو جائے. ہر کی کوشش ہونی چاہیے. دوستوں میں یہی میسیج دوں گا آخر میں کہ ہمارا پیغام میسیج یہ ہے. اب یہ بات کی بیان کی ہے، یہ صحیح بخاری آپ دیکھ رہے ہیں، یہ عبید الزمان کی لکھی تفسیر بخاری بابا جی سرکار علامہ منیر یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس کا تصحیح فرمائی ہے، ہمارے اوپر احسان فرمایا. یقین جانو میں ان کو دعائیں دیتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نزول فرمائے جنہوں نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے. ہاں جی یکجا یہ موضوع ہمیں دیا ہے، یہ بزرگوں کی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے. ہمارے بزرگ الحمد للہ صاف عقیدہ رکھنے والے، ہماری تربیت کرنے والے، آج وہ چلے گئے، کل ہمیں پیغام دے کے گئے ہیں. دوستو بھائیو، اور اب سب کچھ بتانا ہے، سچ بتانا ہے. اور میں آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ گزارش کروں گا کہ آخری اشرا ہے، پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے، پھر یا اسٹوڈیو میں حاضر فقیر ہو یا نہ ہو، پھر پتہ نہیں زندگی ابھی سانس کی مالا ٹوٹ جائے، میری ٹوٹ جائے، کسی کی ٹوٹ جائے. سامنے ناظرین ڈیجیٹل پر یہ پی ایس ڈیجیٹل کے ناظرین یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ رب الجلال نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے. آج یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، خاص کر گڑ گڑا کر دعا مانگے. افطاری کو میرا کا فرمایا جو دعا مانگے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے. آخر میں یہ میں میسیج دوں گا، پیغام دوں گا. یہ کرونے کی شکل میں اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب بہتر جانتا ہے کیا مسئلہ ہے، لیکن وبا ہے، اور جہاں وبا پھیل جائے اس میں سوائے اکڑنے کے لیے نہیں، مقابلہ نہیں کریں گے. ہم اللہ کی وبا سے کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی قرآن سے مقابلہ کریں، یہ مقابلہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، یا اللہ تیری ناراضگی کا سبب بنا، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاکار ہیں. مولا ہمارا نام بھی جہاں تو ہر روز 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، ہمارا بھی نام لیا. یا اللہ اس وبا کو ختم فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس کو استحکام نصیب فرما اور اس وبا کو ختم فرما. آمین بجاہ نبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. تصالي الى كل صاب بحرمه سيد البرار فسائل يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا اننا في بار عام مغرق خرج دینا ساحل لنا اشکالنا. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول لی خمسۃ نطفی بها حد الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضی وابنہما والفاطمہ المصطفی والمرتضی وابنہما والفاطمہ. اے مالک مولا تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر ہوا. یا العالمین کے بلائی صاحب نے بہت سی آسان 25 روزہ یہ پروگرام اینڈ نیکسٹ ٹائم بھی 5 روزہ ہو گے انشاءاللہ. یا اللہ اس میں برکت پیدا فرما. یا اللہ آج کا جو سبق ہوا ہم نے سبق سنایا ہے، یا العالمین اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی غلطی رہ گئی ہوئی اپنے محبوب کے صدقے، اپنے رحمت کے صدقے یا اللہ ایسے درگزر فرما اور ہمیشہ نیکی کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو جہنم سے آزادی فرما، یا اللہ جہنم سے آزادی فرما. یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ تیری بارگاہ میں کرتے مولا تو رحیم رحم فرما، تو کریم کرم فرما، تو ستار ہے یا اللہ عیبوں میں پردے فرما، تو غفار ہے ہماری بخشے فرما. یا اللہ یہ کرونا کی شکل میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا لپیٹ میں آ چکی ہے. یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، یا اللہ کچھ بھی نہیں مانگ سکتے، اپنی جناب سے اپنی رحمت سے یا اللہ اس وبا کو ختم
ختم فرما، ایک اشارے میں تو ختم فرما سکتا ہے، تیری بارگاہ میں کوئی کم نہیں من مالک۔ یا العالمین اپنے ماہ رمضان کے برکت کا صدقہ اپنے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اللہ، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اللہ، جس طرح پیارے آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا آج ہم بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں یا اللہ۔ ہمارے خطاؤں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہماری غلطیوں کی طرف نہ دیکھ یا اللہ، اپنے رحم کی طرف دیکھ، یہ اس وبا کو ختم فرما دے یا اللہ۔ بڑے یہ اس وبا میں مبتلا ہیں دوست با مسلمان بھائی کلمہ کو دنیا میں جہاں بھی انسانی نقطہ نظر سے یا اللہ سب کے حال پہ رحم فرما دے اللہ، اس وبا کو ختم فرما، ملک بعد وطن عزیز کی خیر فرما یا اللہ، اس پہ استقامت نصیب فرما، اس کے اندرونی بیرونی دشمنی سے نابود فرما یا اللہ۔ یہ یہود و نصارہ طاغوتی طاقتیں ہم پہ مسلط ہو چکی ہیں یا اللہ، ان کو نست و نابود فرما، کفر کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما، اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مقابلہ فرما یا اللہ۔ جب تک زندگی اسلام کی خاطر زندہ رکھ یا اللہ۔ قبلہ آپ صاحب منظور احمد صاحب کے والد گرامی، ان کے سال ثواب کے لیے پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا، اور کسی وجہ سے نہیں حاضر ہو سکے، چلو ان کی موجودگی میں ہمیں سال ثواب کرتے ہیں یا اللہ، ان کی بخشی فرما دے یا اللہ۔ آپ سب کے والد گرامی کی بخشی، حاجی بخشی صاحب کی بخشی فرما، اور پوری امت مسلمان کی بخشی فرما، اور ہمارے ماں باپ اور پوری امت مسلمان بخشی فرما۔ دعا کے واسطے کہتے رہتے ہیں بندے تیرے یا رب، کر دے یار زبور یار بے مجبور کی، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر، بغیر اللہ کل شیء قدیر یا اللہ۔ پھر تیری برکت کرتے ہیں کہ ابراہیم صاحب کی عمر دراز فرما، ان کو صحت یابی عطا فرما، ان کے بچوں کو آباد فرما، شاد فرما، خوشیاں ہماری ماں بہنوں بیٹوں عزت محفوظ فرما، جوانوں کی جوانی سلامت فرما، جوانوں کی نظر پاک فرما، نیت پاک فرما یا اللہ، ہر مشکل آسان فرما یا اللہ، خطے کو آباد فرما، ہمارے شہر کو آباد فرما یا العالمین۔ بار بار بیت اللہ کی یاری نصیب فرما یا اللہ۔ دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں میرے مولا دن رات رحمت برستی، الہی تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے، ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، انت الہادی انت لک لسرادی اللہ وصلی اللہ علی حبیبی محمد علیہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اپنے ناظرین نے حضرت علامہ مولانا محمد حسن کمالی صاحب کی کمال بھری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور بڑی خوشخبریاں جو ہیں انہوں نے ہمارے لیے جاری کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیکج جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں بتائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے۔ تو ناظرین، میں ایک احادیث مبارکہ آج پڑھ رہا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹنی پر تشریف فرما تھے، سفر کر رہے تھے، اور آپ کے پیچھے سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، سفر کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، آج تجھے میں ایک بات بتاؤں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو کہنے لگے کہ جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر دوزخ کی آگ جو ہے اس کو حرام کر دے گا۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے، قبلہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو شخص نرم مزاج ہوگا، عالی ظرف ہوگا، اور لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہوگا، آسانیاں پیدا کرتا ہوگا، وہ شخص جو ہے وہ بھی جنتی ہوگا۔ اور امہات المومنین میں ہماری ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کی نماز کی پہلی 4 رکعتیں اور بعد میں 4 رکعتیں ادا کرے گا اور اس میں وہ باقاعدگی کرے گا تو دوزخ کی آگ جو ہے اس شخص پر حرام ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ سورج طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے پہلے کی نماز پڑھے گا، مطلب فجر اور عصر کی نمازیں جو باقاعدگی رکھے گا، اس کو جہنم کی آگ جو ہے وہ چھو بھی نہیں سکے گی۔ تو ناظرین، یہ سادہ آپ کو میں نے جو ٹپس جو ہیں وہ دے دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیکج جو ہیں آپ کو اپنے موبائل نیٹ ورک کے پیکج جو ہیں وہ تو بڑے یاد ہو گئے کہ یہ لگائیں اور اتنے MB وہ لگائیں اور اتنے منٹ اور SMS۔ تو یہ اللہ کے جو پیکج ہیں ان پہ بھی آپ عمل کریں۔ اور یہ تیسرا عشرہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب جا رہا ہے۔ یہ مہمان جو مہینہ ہے اس کا ہم صحیح معنوں میں ادب و احترام نہیں کر سکے، یہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ اور یہ جو مقدس آتے ہیں ان میں اپنا دامن مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ لو لگا کر جو ہے وہ نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ شب
لیلۃ القدر کا پروگرام جو ہے وہ ہوگا، تو ہمارے ساتھ ادھر موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں حضرت علامہ مولانا محمد احمد جامی صاحب بیل گنج سے، اور ان کے ساتھ ہمارے عظیم ثناء خان مصطفیٰ جو ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے ٹھیک 3 بجے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اور ناظرین، آج لاک ڈاؤن کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ 8 تاریخ سے لے کر 16 تاریخ تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن چلے گا۔ پورے پنجاب میں جو ہے وہ مارکیٹیں بند ہیں، لیکن ہمارے حویلی لکھا میں جو ہے وہ آج بھی شٹر اٹھاؤ، سامان لے کے جاؤ، اور پولیس کی اور دکانداروں کی جو ہے وہ آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ متعدد دکانیں آج پولیس نے سیل بھی کر دی ہیں۔ میرا یہ میسج جن لوگوں تک پہنچ رہا ہے وہ غور سے سن لیں کہ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، اپنی عزت بچائیں، اور 8 دن کے لیے جو ہے وہ آپ بیٹھ کر اللہ اللہ کریں۔ اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔